یاد ہوگا آج سے کچھ دیر پہلے ہم نے اس شو پہ دعوت دی تھی خواجہ جنید صاحب کو، جو کہ اس وقت پاکستان ٹیم کے کوچ ہیں ہاکی کے. اب وہ نہیں رہے. اب وہ نہیں رہے. اب ان کی جگہ میرے خیال میں فورن کوچ کو لایا گیا. اب تو ہم سارے فورن کوچ ہیں. اس زمانے میں جب وہ کنٹروورسی ہوئی تھی، جب وہ ٹیم گئی تھی تو تب یہی کوچ تھے. جی اس کے بعد بلکہ کوچ بنے تھے اس کنٹروورسی کے بعد، اور ابھی تک انہوں نے سرو کیا ہے. اب میرے خیال میں ان کو 3 ہاں تو خیر انہوں نے کافی انسائٹس دی ہمیں کہ ٹیم بہتر جا رہی ہے اور کافی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر. تو اب سے نیدرلینڈز ٹیم روانہ ہو چکی ہے. 15 تاریخ سے جو ہے میچز شروع ہیں. پاکستان گروپ ڈی کے اندر ہے، جس کے اندر انگلینڈ، انڈیا اور ویلز جو ہیں یہ باقی 3 ٹیمیں، پاکستان چوتھی ہے. تو یہ سب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اس کو ہم دیکھیں گے، نہ صرف دیکھیں گے، باقاعدہ کوریج کریں گے اس کی. اور ہمارے بوائز کو بیسٹ آف لک ہے. اور ہاکی جو ہے وہ بس اس قسم کی سپورٹ ہے جس کے اوپر توجہ بطور ایک حکومت تمام جو تھیں ان کی بھی کم تھی، اس وجہ سے عوام کی بھی کم ہوئی. لیکن ورلڈ کپ ہوتا ہے، اور پاکستان اگر پرفارم کرے گا تو اس کا ایک کم بیک جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ 3 سال سے بتدریج پاکستان ہاکی کی جو پرفارمنس ہے ڈسپائٹ دا سکینڈلز وہ بہتر ہو رہی ہے. تو بہت زیادہ گڈ لک ہے بوائز کو. دوسری چیز یہ ہے کہ جس شو کا آپ نے ذکر کیا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری یہ بات ہوئی تھی. میں اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ ہمارے اس وقت گول کیپر جو ہیں علی رضا صاحب، انہوں نے ایک گلہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کہیں بھی ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کام کیا کرتے ہیں. اور وہی ہماری جگہ کو ٹک ٹاکر آ جائے تو سارا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ گلہ جو ہے ان کا جائز ہے، بنتا ہے. اور میں نے جو ہے نا مطلب جب یہ شو پہ آئے ہوئے تھے ہمارے کوچز تو میں نے ان کو یہی بہت دفعہ کہا تھا کہ دیکھیں جی ہمیں اندازہ ہے کہ کرکٹ جتنا بجٹ نہیں ہے، ویسی پی آر نہیں ہے، ویسے برانڈز اویلیبل ہی نہیں ہے. مطلب وہ برانڈز ابھی سپانسر ہی نہیں کرنا چاہتے. تو کرکٹ میں تو ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکا اگر ٹیم میں آ گیا ہے، مطلب ظاہر ہے وہ بھی بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں، مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ٹیم میں آ گیا ہے اور اس نے پرفارم ایک دفعہ کر دیا ہے تو اس کے بعد پھر باہر برانڈز کی لائنیں لگ جائیں گی. 4-6 کروڑ روپے کا ایڈ بنے گا اور پھر وہ جو ہے نا ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہو جائے گا، وہ ایک سیلیبریٹی سٹار بن جائے گا. اور میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاکی میں سب کو یہ اویلیبل نہیں ہے، پر یہ ہیں بچے، یہ ہمارے سے 18-20 سال چھوٹے ہیں، یہ سوشل میڈیا جنریشن ہے. آپ ان کو کھلی آزادی دے دیں کہ یہ خود سے جتنی اپنی ویڈیوز بنا سکیں، ٹک ٹاک لگا سکیں، جو ان کی سینسیبلٹی ہے اس کو ایڈٹ کرنے کی، وہ جو بھی آج کل چلتا ہے زوم ان زوم آؤٹ چپکے گاڑیوں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، کوئی پریکٹس سیشن ہے، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اپنا لگائیں اپنے سوشلز کے اوپر. آپ ان کو بہت زیادہ سکروٹنائز نہ کریں کہ جی انہوں نے یہ کیوں سوشل میڈیا پہ کر دیا، وہ کیوں سوشل میڈیا پہ کر دیں. ان کو اپنا فینڈم جو ہے وہ کاو کرنے دیں. اس سے ہوگا یہ کہ لوگ فیسینیٹ ہوں گے، وہ کہیں گے اچھا ہاکی میں یہ سب کچھ بھی ہے، سٹارڈم بھی ہے، اور بچے ہاکی میں آنا چاہیں گے، اور آئی بالز آئیں گے. جب اور آئی بالز آئیں گے تو جو برانڈز ہیں ان کی مجبوری ہو جائے گی یہاں پر ان کو سپانسر کرنا. دیکھیں ایک جو ٹک ٹاکر ہے، وہ ٹک ٹاکر جو پہلا دن سٹارٹ لیتا ہے تو فرام دا اسکریچ ہی ہوتا ہے نا، اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی برانڈ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جب مارکیٹ کر لیتا ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے. ان کے پاس تو پھر ایک ایج ہے کہ جی پاکستان کو ہاکی میں یہ بچہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ اپنے دکھائے گا لائف سٹائل کہ یار دیکھو مجھے کتنا اچھا میرا لائف سٹائل ہے، تو سٹارڈم آئے گا، اور سٹارڈم کے ساتھ برانڈ اور پیسے فالو کرتے ہیں. سر بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں. اس کے اندر یہ ذمہ داری ہے نہ صرف ہاکی فیڈریشن کی کہ اس قسم کی ان کو ایک رعایت اور چھوٹ دی جائے کہ آپ اپنے آپ کو کریں. یہاں پہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ بیٹا یہ کیا آپ نے کر دیے تو دیکھیں نا بدنامی ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا. یار دیکھیں جس دور میں آپ رہ رہے ہیں آپ کو اپنی نا آپ نے ینگر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. جو بندہ جس زمانے میں پاکستان جیتا تھا ورلڈ کپ ہاکی کا یا اولمپکس میں، اس شخص نے ہاکی دیکھ لی جتنی دیکھنی تھی. اب تو ینگر لاٹ کو آپ نے انٹرسٹڈ بنانا ہے جنہوں نے اگلے 20-25-30 سال ہاکی دیکھنی ہے بیٹھ کے. ان کو نہیں پسند آتا آپ کا دقیانوسی سٹائل آف پروموشن کہ جی پوری ٹیم کو کھڑا کر دیا ہے اور اس کے اوپر پیچھے سے کچھ سافٹ سا میوزک لگ گیا ہے اور ہم جیت کے آئیں گے ٹائپ بات ہو رہی ہے. نہیں یہ اب نہیں چلتی. یہ مارکیٹنگ آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے. تو یہ دوسرا سر اس کے اندر میرا اپنا خیال ہے کہ اب تمام دنیا میں ایسی ہوتا ہے کہ جو نیشنل ٹیمز ہوتی ہیں نا، جیسے وہ ہاکی کی ہو، کرکٹ کی ہو، اسکواش کی ہو، سنوکر کی ہو، جس بھی سپورٹ کی ہو، وہ سارے جو ہے نا اب جب نیشنل بات ہو رہی ہوتی ہے نا سارے آپس میں نا بھائی بہن ہیں پھر، کیونکہ ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. اب کتنا اچھا ہو کہ جی کہ پاکستان انڈیا یا پاکستان انگلینڈ کا جب ہاکی میچ یہ ہوگا ابھی 15 تاریخ کے بعد،
تو جی پی سی بی نے تمام پلیئرز جو ہیں پی سی بی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور بوائز کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ضروری چیز ہے, یہ بھائی چارہ بڑا اٹ گوز اے لانگ وے, ان کو سپورٹ ملے گی. اور لگائیں سوشل میڈیا پہ, کوئی اس کو فارملائز کرنے کی ضرورت, اسکریننگ نہیں کرنی ہے بھائی. ٹی وی لگا ہوا ہے, سب پلیئرز دیکھ رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں ان بوائز کو کہ یار ہاکی جیت کے ہیں, اور اگر وہ جیت جائیں, وہ جیت کی ویڈیو چل رہی ہے سائڈ بائی سائڈ, یہ بھی خبروں کے اندر بات آ رہی ہے کہ دیکھیں جی پی سی بی میں اسکریننگ ہوئی, بابر اعظم نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا. سینئر کرکٹرز جو ہیں جو کرکٹ ٹیم میں نہیں ہیں وہ اگر باتیں کر دیں ان کے حق میں, تو ان کو کتنی موٹیویشن ملے گی, اور پھر اسی طرح سوشلز کے اندر لوگ اور اٹریکٹ ہوئیں گے یار. جو تو یہ ساری چیزیں یہ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں میرا تو اس دن خون بڑھ گیا تھا کہ ایک میرے خیال میں انگلینڈ میں میچ چل رہا تھا, وسیم اکرم اس میں کامنٹری کر رہے تھے اور کامنٹری باکس میں جہانگیر خان چلتے ہوئے آ گئے. تو وسیم اکرم کھڑے ہوئے اور انہوں نے مائک کے اوپر انٹروڈکشن یہ کرایا کہ پاکستان کی تاریخ کا بیسٹ سپورٹس پرسن چل کے آیا ہے. ہاں کتنی خوشی ہوئی سر, یہ بات سچ ہے. جہانگیر خان جو ہے وہ مطلب تمام سپورٹس کے اندر لانگسٹ وننگ سٹریک جو ہے تمام سپورٹس میں, اسکواش کی بات نہیں ہو رہی, وہ جہانگیر خان کی ہے. تو یہ ہے ایکسلنٹ ایتھلیٹ, اپنے زمانے کے ٹاپ پہ تھے. اس کے علاوہ مجھے وسیم بھائی کا یہ بھی یاد ہے کہ ایک کوئی سنوکر کا ہمارا پلیئر تھا, اس نے اسی طرح جس طرح گول کیپر نے تنقید کی, انہوں نے کہا جی کہ میں سنوکر کا یہ فلانا ٹورنامنٹ بہت بڑا جیت کے آیا ہوں, یہاں پہ مجھے ایئرپورٹ تک کوئی شخص نہیں لینے آیا. تو وسیم اکرم نے کہا کہ یار مجھ سے بھی غلطی ہوئی, مجھے نہیں تھا پتہ, اگلی دفعہ میں خود آؤں گا ایئرپورٹ سے تمہیں لینے کے لیے. تو یہ دیکھیں نا, یہ سینئرز جو اگر کر دیں, ضروری نہیں ہے آپ کی سپورٹ کا سینئر ہو, ضروری بالکل نہیں ہے. سٹار جو ہوتا ہے وہ پھر ملک کا سٹار ہوتا ہے, وہ ایک بات کر دے, شعیب اختر کر دے, یہاں سے وسیم اکرم کر دے, مطلب ہمارے پاس ہے یہ نا, مطلب سپلائی ہماری تو کم ہے, لیکن اگر یہ کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی وہاں پہ یار. یہ پلیئرز خود کتنا انٹرسٹ لیں گے پھر اپنی گیم میں. بالکل. اور یہ آپ دیکھیں اسپورٹس مین تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے فیلو ایتھلیٹ کس تکلیف میں سے گزرتا ہے, یہ ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے, ان کو تو ویسے ہی کرنی چاہیے. اور کاش یہ مسئلہ نہ بن جائے کہ وہ کرکٹر کہیں کہ جی ہم تو کرنا چاہتے تھے, ہمیں پی سی بی نے پرمیشن نہیں دی, این او سی نہیں ملا, اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. دوسرے یہ کہ ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں, جو ہمارے شوبز کے لوگ ہیں, ان کو بھی یہ کرنا چاہیے, ان کو بھی مدد کرنی چاہیے کہ اور لوگوں کو سٹار بنائیں. دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اوپر آ گئے ہیں نا, تو ہم نے کسی اور کو نہیں آنے دینا, کیونکہ اگر وہ آ جائے گا تو ہمیں ریپلیس کر دے گا. ایسے نہیں ہوتا. انڈسٹری جو ہوتی ہے نا وہ لاکھوں لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے. ہماری انڈسٹری میں آپ نام گننا شروع کر دیں گے, ہتھیلی پہ آپ کے نام ختم ہو جائیں گے. جتنی انڈسٹری گرو کرے گی اتنا انڈسٹری کا پائے بڑا ہوگا, اتنا آپ کو سلائس زیادہ ملے گا. سو ہماری یہ جو ہے نا, ہمارا یہ فرض بنتا ہے اپنے لیے, کسی اور کی مدد کی نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اور لوگوں کو سیلیبریٹی بنائیں, اس کا فائدہ ہمیں زیادہ ہوگا. سر بالکل زیادہ ہوگا. اور سر مجھے بس بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات یاد آ گئی. ایک تو ہاکی کو رواں کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تمام سیلیبریٹی سٹیٹس رکھنے والے لوگ اس کو رواں کریں اس طرح سے, تاکہ ایک بی بی سی نے ڈاکیومنٹری کی تھی 90s کے اندر امیتابھ بچن کے اوپر, جو امیتابھ بچن ہٹ تھے بہت, انہوں نے انٹرویو بڑا زبردست دیا. وہ کہتے ہیں یار کہ یہ جو ہے نا اب آ رہے عامر, سلمان, شاہ رخ خان, یہ وہ, تو کہتے ہیں جب ہم بھی آئے تھے نا, ہم نے کو 5-6 ایکٹرز کو نا ریپلیس کیا تھا, ہم نے کو 5-6 لیجنڈس کو ریپلیس کیا تھا, اب میں بن گیا ہوں لیجنڈ. اب یہ آئے ہیں نا, یہ مجھے بھی ریپلیس کریں کسی. یہ کہتے ہیں یہ اس سے نیچرل پروسیس کوئی نہیں ہے کہ اولڈ گارڈ اور نیو گارڈ والی چیز جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن وہ آتی تب ہے جب اس کا آپ روم ہو نا, آپ کے ذہن میں روم ہو کہ جی یہ انڈسٹری کا بھلا کر کے جانا ہے, نہ کہ ذاتی بھلا کر کے آپ کو جی اگلے 10 کی باریاں آپ کھا گئے اس پروسیس کے. اور اس میں آپ یہ کہو نا کہ جی جب آپ کو پتا ہو نا کہ جو نیا آیا تھا اس کی آپ نے مدد کی تھی آنے میں, تو پھر آپ کو ریپلیس ہونا برا بھی نہیں لگتا برا. تو سر اگین یہ چیز ہم نے کرکٹ میں بھی دیکھی ہے بہت زیادہ, کہ یہاں پہ وہی والی چیز کہ بہت لوگ جو ہیں اپ انٹل دیئر 40s جو تھے وہ ٹیم کا کسی نہ کسی فارم میں حصہ تھے, کہ مطلب یار کہ آپ اپنی کٹ اپنی جو ہے نا آپ نے استری کر کے رکھنی ہے, کیونکہ کبھی بھی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک سرٹن ایج ہونی چاہیے یار, کہ مطلب ہوتے ہیں کچھ بالکل ہی آؤٹ شائن کر جاتے ہیں جو اپنے 40s میں بھی 20s والی پرفارمنس دیتے ہیں, کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں بلا وجہ کہ جی اور بچوں کو نہیں اوپر آنے دینا. یہ کتنا, یہ ہماری فرسٹ کلاس اور ڈومیسٹک میں کتنا ہوتا ہے. خیر یہ اسٹوری کرکٹ کے بارے میں نہیں, ہاکی کے بارے میں. ان بچوں کو بہت بہت ہماری طرف سے, ہمارے شو کی طرف سے, ہم دونوں کی طرف سے گڈ لک ہے, اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور جب یہ واپس آئیں گے ہم ان ساروں کو یہاں بلائیں گے, جو بھی ورلڈ کپ میں ہوگا, ورلڈ کپ میں گئے ہیں کھیل کے آئیں گے, ہم بلائیں گے یہاں پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.